بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ہر جمعہ اس وقت اس مقام پر آپ حضرات کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ تعلیم اور سلسلہ مجلس ذکر دین کا انتہائی اہم شعبہ جس کو تصوف اور اخلاص اور تزکیہ کہا جاتا ہے، اس سلسلے کی کڑی ہے. اور ان تعلیمات کے اندر ہم اور آپ کو اس بات کے طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ حقیقی تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ کتنا ضروری ہے، تقویٰ کے نہ ہونے میں کیا کیا نقصانات ہیں، اور کتنا شیطان نے ہم اور آپ کو تقویٰ کے نام پر کتنا گمراہ کر دیا ہے کہ تقویٰ ہے کیا چیز اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور کس طرح ہم حقیقی معنوں میں معرفت الہی اور اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، اس کی کیا طریقہ کار ہے. یہ تمام وہ ضروری اور انتہائی اہم اور دلچسپ باتیں اور مباحث ہیں جو اس تعلیمات میں بتایا جاتا ہے. اس لیے ہر ساتھی غور سے سننے کی کوشش کرے، اپنی زندگی اس کے مطابق بنانے کی. فرمایا کہ اللہ کا عاشق ہر لمحہ حیات اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کرتا ہے. عاشق بن کے تو دیکھو، خالی سموسے ٹوسنے سے اللہ والا نہیں ہوتا. ولا یروغ الروغان الثعالب، یہ لومڑیوں کا کام نہیں ہے. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ایک دن آپ اختر کو زمین کے اوپر نہیں پائیں گے قبل اس کے کہ میرا جنازہ دفن ہو. میرے درد دل کو اپنی دلوں میں حاصل کر لو ورنہ پچھتاؤ گے. پھر یہ سموسے پاپڑ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے. لہذا ہجوے بن کے مت رہو، مخنث کا راستہ نہیں ہے. اے مخنث نے تو مرد نہ تو زن. اے سالک، اے اللہ کی طرف جانے والے آدمی، اپنے نفس کی غلامی سے دستبردار جو نہیں ہوتا. مان لو گناہ سے تو محفوظ ہے مگر اپنی روح کو اللہ پر فدا نہیں کرتا. میں وہ چیز بتا رہا ہوں کہ ایک یہ کہ گناہ تو نہیں کرتا مگر اپنی روح کو ہر سانس ہر لمحہ اپنی زندگی پر اللہ پر فدا جو نہیں کرتا تو یہ کبھی بھی اللہ کا عاشق نہیں ہو سکے گا. دوسرا وہ جو گناہ بھی نہیں کرتا اور ہر لمحہ اپنی زندگی اللہ پر فدا کرتا ہے، یہ ہے عاشق. اللہ کے عاشقوں کی روح ہر وقت اللہ کی منشا پر، اللہ کے حکم پر فدا ہوتی ہے. اللہ والوں سے اس کو سیکھنا پڑتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اصل میں معرفت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو دیکھا جائے، اللہ کی مرضی کو دیکھا جائے، اللہ کی ناراضگی، یہ ہمارا اصل مقصد ہو. کل جو رات کو تعلیم گزرا اس میں بھی یہ تھا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی. کیا سکھائی؟ عجیب دعا ہے. اللہم انا نعوذ بک من سخطک والنار. اور ایک دعا ہے اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. یہاں پر جان مانگنے کی چیز میں سب سے پہلے اللہ کی رضا کو مانگا گیا، پھر جنت کو مانگا گیا. جنت تو ثانوی چیز ہے، یہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے. اصل چیز تو اللہ کی رضا مانگنا ہے. اور اسی طرح جو پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگی، پھر جہنم سے. جہنم تو اللہ کی ناراضگی کا جگہ ہے. تو لہذا اصل مقصود اللہ کی رضامندی اور ناراضگی ہے. ہماری آپ کی زندگی کا امتحان یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر اس بات کو دیکھیں کہ ہم اللہ کی رضا کر رہے ہیں یا اللہ کی ناراضگی پر عمل کر رہے ہیں. بس اس کو دیکھا جائے. جب یہ دیکھ لیا انسان خود بخود انسان بن جاتا ہے. تقویٰ، بزرگی، سب کچھ یہی ہے کہ ہر کام زندگی کا ہر موڑ میرے اللہ کی رضامندی پر ہے یا ناراضگی. اگر ناراضگی پر ہے تو اسے دور بھاگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور حفاظت کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے زندگی کا موڑ جو بھی آ رہا ہے وہ اللہ کی رضامندی پر ہے، اگرچہ دنیا نہیں ہے، بظاہر نقصان ہے یا تکلیف ہے یا مشقت ہے یا کچھ مسئلہ ہے، لیکن اللہ راضی ہے تو کوئی غم ہی نہیں. غم تو صرف اس کا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو. اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑی اہمیت بات. تو اس لیے یہ دعا میں اسی بات کو سکھایا گیا. فرمایا کہ شیخ سے اللہ کے ساتھ وفاداری و فداکاری سیکھو. الحمدللہ اختر کو نظر آتا ہے کہ بعد نبوت پر تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس حد تک تو پہنچ جاؤ کہ ہر وقت روح اللہ پر فدا کرو. فداکاری سیکھنا ہے، سب شیخ کے ساتھ رہو. فداکاری اور اللہ پر وفاداری اور اللہ پر بے قراری. حکیمت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بے چین رہو. میں ہنسنے بولنے کو من نہیں کرتا مگر ہنستے ہوئے بھی دل بے چین رہے اور اللہ پر فداکاری جاری رہے. اللہ پر فداکاری کے ساتھ اگر ہمیں ہنسنا بولنا نصیب ہے تو مبارک ہے، مگر غفلت کے ساتھ نہ ہو. خدا کو بھول جائے اور موضوع میں لگ جائے. خدا ہم سب کو بچائے. ہم ایسا ہنسنا بولنا نہیں چاہتے.
ہم قصہ کہانی کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہمیں میدان محشر میں اللہ کو حساب دینا ہے۔ یعنی زندگی گزارو، زندگی کا ہر شعبہ پورا کرو، لیکن کسی بھی شعبہ میں اللہ کو غفلت کے ساتھ مت کرو کہ اللہ سے غافل ہو جاؤ۔ اللہ سے غافل ہونے کا علامت کیا ہے؟ یعنی زبان سے تارے کہہ دیا میں اللہ کو تو یاد کر رہا ہوں، میں اللہ پر ایمان ہے، اللہ سے تو غافل نہیں۔ غفلت کا کہ ہم اللہ سے حقیقتاً غافل ہیں، بے خبر ہیں یا نہیں، یہ تب پتہ چلتا ہے جب انسان کو گناہ کا موقع ملتا ہے۔ جب گناہ کا موقع ملتا ہے، اگر گناہ سے بچ گیا تو آپ اللہ کو نہیں، غفلت نہیں ہے، نہیں، شکر ہے، الحمدللہ، یہ سب سے اعلیٰ مقام۔ اور اگر ہم اور آپ کی زندگی ایسے گزر گئی، ہم ایمان والے، نماز والے، پابندی، ذکر بھی کرتے، تلاوت بھی کرتے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن گناہ کا موقع ہے، ہم سے گناہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے ہمارا دل کے اندر ابھی اللہ کی محبت نہیں بچی۔ جب دل میں اللہ ہوگا تو انسان گناہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اگر آپ کسی کمرے میں کوئی بھی نہیں، خدا نہ خدا کوئی گناہ کا موقع ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ دروازے سے کوئی چھوٹا سا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، بتاؤ کوئی وہ عمل کرے گا؟ کوئی غلط عمل کرے گا؟ چھوٹے بچے کا دھیان آپ کو آ گیا، آپ وہ کام نہیں کرتے۔ تو لہذا اب ہم تو یہ کہ ہم اللہ کا دھیان اتنا جمع ہے کہ ہم کہیں پر بھی خلوت میں جائیں اور اللہ کی نافرمانی کا موقع آ گیا، ہمیں اللہ کا دھیان ہو تو ہم کر ہی نہیں سکتے، میں اللہ مجھے دیکھ رہا، میں کیسے کروں؟ اور اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی تک اللہ کا دھیان پکا نہیں ہے۔ اس چیز کو حاصل کرنا ہے، اسی کا نام یاداشت ہے، اسی کا نام معرفت ہے، اسی کا نام تعلق ماننا اور نسبت ہے، کہ ہمارے آپ کے اندر ایسے اللہ کی یاد اور محبت ایسے دل میں رس بس جائے کہ ہم کبھی بھی جائے، کہیں پر بھی جائے، دکان پہ، ملازمت پہ، پیسوں میں ہیں، اکیلے میں، کہیں پر بھی ہے، اور بیمار ہے، صحت مند ہے، کیسے بھی ہیں، ہم اللہ کو نہ بھول سکے، اللہ ہر وقت۔ تو یہ ہے دھیان، یہ چیز حاصل کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے ساتھ یہ بھی وفائی نہ کرنا، بس اس وقت تھوڑا سا دل میں پیش آیا پیش کر دیا، اور پھر یہی کیا ہے، یہ شعر آ گیا دل میں، میرے آہ کو رائگان کرنے والوں میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا۔ پھر کہتا ہوں کہ ایک دن زمین کے اوپر نہیں رہوں گا، زمین کے نیچے ہوگا، 70 سے اوپر ہو چکا ہوگا، نہ جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ اس لیے دوستو یہ کہتا ہوں، اپنی درد دل سے خاص کر خطاب کرتا ہوں سب کو، ان کو زیادہ سے کہتا ہوں، کیونکہ اس شخص نے ہمیں اپنی پوری زندگی دے گی، یہ شخص واقف خانقاہ ہے، اس لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر مگر سے نہیں اللہ نہیں ملتا، یہ سوچو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا مقصد سمجھ لیا۔ اگر جسم سے کچھ بھی آپ کام کرتے رہے، مگر ہر وقت آپ کی روح اللہ پر فدا ہو، ایک لمحہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی روح اللہ سے غافل ہو جائے۔ اللہ پر فدا ہونا یہ عاشقوں سے پوچھو کہ جو اللہ پر عاشق ہیں۔ اللہ کی ذات بھی مثل ہے، اگر کسی کو کوئی زبردست قسم کی حسین لیلا مل جائے تو جو عاشق مزاج ہوتا ہے اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اگر مجھے کروڑوں جانیں مل جائے تو ہم اس پر فدا کر دیں گے۔ تو یہ تو مولا کا حق ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی زندگی ملے، جتنے بھی ہمارے بدن ملے، اللہ کا حق یہ ہے کہ سب کو اللہ پر قربان کیا جائے۔ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس سے سب کچھ کو قربان کیا جائے، یہ سمجھے؟ تو اللہ پر قربان کرنا یہ اصل عشق ہے، اور جو غیر اللہ پر کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ بڑا نادان ہے، جو قیمتی سرمایہ ایمان اور سرمایہ زندگی غیر اللہ پر قربان کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تو یہ حسین تو خود ہی مرنے والے ہیں، مرنے والوں پر مرنے کی کوئی قیمت نہیں، مردہ مثبت، مردہ ٹوٹل مردہ، لہذا زندہ حقیقی پر مرنا سیکھو، مرتبہ روح میں اللہ پر فدا ہوتے رہو۔ انسان کے پاس دو مرتبے، ایک جسم کے لحاظ سے اللہ پر فدا ہوتے ہیں، دوسرا روح کے اعتبار سے اللہ پر فدا ہوتے ہیں۔ پھر دیکھو زندگی کا کیا مزہ ہے، اللہ اتنا پیارا ہے کہ جنت میں جا کر کے جب اللہ کو دیکھو گے تو جنت ہی بھول جاؤ گے۔ ہاں یہ بات پکی ہے کہ اللہ اتنا پیارا ہے، یہ تو اللہ کی پیار کا رات کے تعلیم میں گزر گیا کہ دو چیزیں، اللہ کی محبت، کیونکہ قرآن میں حکم ہے اشد حب للہ، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو یہ حکم ہے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرو، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ، اب ٹھنڈے پانی، پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے انسان کو جیتا ہوں، اس سے بھی زیادہ اللہ سے محبت۔ اب یہ کہ اپنی مال سے بھی زیادہ، یہ کیسے حاصل ہو؟ اس کے دو طریقے بتا۔ ایک اللہ کے احسانات کو سوچا جائے، اللہ نے میرے اوپر کیا ہے، کیا احسانات کیا، اس کو سوچیں گے آپ یقین جانے انسان اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ یا اللہ کتنا کریم ذات ہے۔ پہلے یہ سوچے اللہ تو نے کیسے کر مجھے پیدا کیا، پیدا کر کے گدھا پیدا نہیں کیا، خنزیر پیدا نہیں کیا، کتا پیدا نہیں کیا۔ اللہ یہ کر سکتے تھے کہ نہیں؟ ایسے نہیں کہ روز اللہ پاک قادر نہیں، اللہ چاہے تو ہمیں گدھا بھی نہیں بنا سکتے،
ابھی بھی بنا سکتے، پہلے بھی بنا سکتے تھے، ہمیں گندا کیڑے بھی بنا سکتے تھے، لیکن یہ کریم ذات نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات، سارے مخلوقات سے بہتر۔ پھر انسان کے اندر کریم اللہ نے ایمان جیسی نعمت سے نوازا۔ اگر ہم عیسائی پیدا ہوتے، انسان تھے لیکن پھر جہنم میں جانا ہوتا، اگر ہمیں ہندو پیدا کرتے، ہمیں سکھ پیدا کرتے، دہریہ پیدا کرتے، زندگی پیدا کرتے تو ڈائریکٹ جہنم۔ تو کتنا احسان اللہ نے کیا کہ ہمیں مسلمان بنائے۔ پھر مسلمانوں میں یہ احسان سمجھو، یہ اللہ کے احسانات کے بارے کہ اللہ تو نے مجھے اہل حق کے ساتھ، جو صحیح معنوں میں تو جس کو بناتا ہے اللہ کے نبی کے راستے، صحابہ کے راستے پہ چلنے والے، ان کے ساتھ میرا تعلق کر دیا۔ کوئی گمراہ فرقے میں نہیں پیدا کیا، کوئی ذلیل اور چیز میں پیدا نہیں کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تو نے میرے پاؤں، ہاتھ پاؤں بنائے، اللہ میرے ناخن کیسے خوبصورت بنائے، میرے دل بنائے، میرے گردے بنائے، میرے دماغ بنائے، مجھے بیوی بچے دیے، مال دیا، طاقت دیا، صحت دیا۔ ایک ایک چیز کو آپ گنواتے جائیں، آپ یقین جان اللہ کی اتنی مہربانیاں ہیں۔ دیکھو اللہ نے ہمارے کمر نہیں توڑی، ہمیں فالج نہیں کیا، ہمیں ہارٹ اٹیک نہیں کیا، اندھا نہیں پیدا کیا، لنگڑا لولا نہیں پیدا، کتنی نعمتیں ہیں۔ پھر کھانے کے لیے لاتعداد چیزیں ہیں، اور ہر چیز کے لیے ہم اندازہ کریں، ہمارے آپ کے پاس ہوائیں، روشنیاں، یہ پاس پوری کائنات جو ہمارے مخلوق خدمت میں لگی ہوئی یہ الگ۔ تو اس پر سوچیں گے 10 منٹ روزانہ، اس کا مراقبہ کریں اللہ کے احسانات کا۔ آپ یقین جان ایک ہفتے کے اندر پھر اپنے دل کی کیفیت دیکھو، اتنی اللہ سے محبت بڑھے گی، آپ سب کچھ اسے قربان کریں۔ اور دوسرا ذکر اللہ کی ذکر، اس سے انسان کو اور فرمایا کہ یہ روزانہ، ایسے نہیں کہ ایک دن تو ہم نے سنا تو ایک دن مراقبہ کر لیا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، اسے نہیں ہوتا۔ اس کی مثال عجیب پیش کی، فرمایا آپ ایک آدمی کے پاس جاؤ، اس کو یہ بتا دو، یعنی اللہ سے شناسائی اور تعلق پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، بالکل جیسے انسانوں سے۔ آپ ایک آدمی، اجنبی آدمی کے پاس جاؤ، اس کو بولے یار میرا کوئی مقصد نہیں، صرف تیرے خیر خبر لینے کے لیے حال حوال، اسے ملاقات کر۔ دوسرے دن پھر جاؤ، تیسرا دن پھر جاؤ، اس کو یہ بتاؤ میں صرف آپ کے حال حوال پوچھتا ہوں۔ 10 دن جاؤ، 11ویں دن مت جاؤ، 11ویں دن وہ خود آئے گا کہ نہیں آئے گا، پوچھے گا کہ بھائی آپ میرے پاس آتے تھے میرا، یعنی بار بار جانے سے انسان کا انسان سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح روزانہ 10 منٹ اس کا مراقبہ کرنے سے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنے احسانات کیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں ہفتے کے بعد اللہ کی محبت انسان کے دل میں مزن ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اور بھی محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ 2 نسخے ہیں اللہ کے ذکر کو پیدا کرنے کے، اللہ کی محبت کو۔ اور جب اللہ کی حقیقی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر آپ دیکھیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، پھر آپ کو تہجد میں اٹھنا بھی کوئی آسان، ذکر کرنا بھی آسان، جھوٹ سے بچنا بھی آسان، زنا سے، شراب سے، دھوکے سے، ظلم سے، سارے گناہوں سے بچنا آسان، اس لیے کہ دل میں اللہ کی محبت آ گئی۔ اب ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ آج کل ہم جن پریشانی میں مبتلا ہے، دل میں محبت تو ہے، زبان اللہ سے ہے، لیکن وہ محبت اس درجے پر نہیں ہے، اس اسٹیج پہ نہیں آیا جو ہم قربانی دے سکے۔ اس اسٹیج پر لانے کے لیے محنت ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت، ذکر اللہ کا دوام، اور اللہ سے محبت کا کیا ہے تعلق۔ یہ چیزیں ہیں جو اللہ کی محبت کو بڑھاتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ اللہ پر قربان ہو جائے، اور جنت میں جا کر کے بھی دیکھو، آپ یقین جانیں اللہ والوں کی کیا ہے، وہ جنت و جہنم کے لیے نہیں کرتے، وہ اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں۔ وہ جنت میں جا کر کے جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے اللہ کی جنت اتنی بڑی خوبیوں والا جگہ ہے کہ قرآن نے اس کو بیان کیا، اللہ خود بیان کرتے ہیں، اس میں ایسے ایسی چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ اتنی چیزیں ہیں کہ کسی انسان کو پتہ نہیں، کسی جن کو پتہ نہیں، کسی فرشتے کو پتہ نہیں، میں نے ایسی تمہارے لیے راحت کی چیزیں بنانی۔ اتنی تعریف کے بعد آپ اندازہ کر جنت کیسی چیز ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو فرماتے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جنت بھول جائے گی، جنت کی ہستی بھول جائیں گے کہ جنت کیا چیز ہے۔ اٹھیں گے، فرماتے کہ جب پہلا دیدار ہوگا سب جنتی بے ہوش ہو جائیں گے، وہ اللہ کی محبت کی بے ہوشی ہوگی، تکلیف کی نہیں ہوگی۔ اتنا عجیب بے انتہا لذت ہوگا، اتنا عجیب الفت ہوگا، ایک عجیب کیفیت ہے کہ دنیا میں تو نہ وہ زبان ہے، نہ وہ کلام ہے، نہ وہ عقل ہے کہ اس کیفیت کو بیان کر سکے یا سمجھا سکے، نہ وہ چیز ہے۔ تو یہ تو جنت میں اللہ پاک سمجھائیں گے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ والوں سے تعلق اور دنیا میں اللہ سے تعلق، یہی چیز جو جنت میں ملے گی وہ دنیا میں انسان کو اللہ دیتا ہے، مجاہدے پر دیتا ہے اور دیتا ہے۔ ایک ذرا نصیب ہو جائے تو یقیناً ایسے وہ اتنی لذت ہے، اس پہ سب کچھ قربان ہو جائے، سب کچھ قربان کر کے پھر بھی انسان کو شرمندگی آتی ہے، اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد پھر بھی انسان کو اللہ کی اتنی عجیب
کرم نوازی ہے، ایسے معرفت ہے، ایسے انوار ہے. تو لہذا اس لیے اب یہ جو چیزیں اللہ والے، اس لیے جنت میں جا کر کے ہم سب اللہ پر جب دیکھیں گے، اللہ اکبر، اللہ کی مہربانی دیکھو، اللہ کی مزے دیکھو، اللہ کی عزت دیکھو. اب اندازہ کر دنیا میں کتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں. جو رب ان اچھی چیزوں کو پیدا کرنے وہ کتنا اچھا ہوگا. ہاں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، دنیا میں کتنی خوبصورت چیزیں ہیں، کتنی اچھی چیزیں ہیں جو ہم نے سنا ہے یا دیکھا ہے یا کیا ہے جو بھی کیا ہے. اب یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. تو اللہ کتنا خوبصورت ہوگا، اللہ کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا الفا. ہم تو اس کا مثال بھی دینا صحیح، لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، اس سے انسان ایک اندازہ لگا سکتا ہے کہ رب کی ذات کتنا کامل اور اکمل، کتنا خوبصورت، کتنا محبوب، کتنا اعلیٰ و برتر ہوگا. تو اس لیے یہ سب کچھ اس کے لیے. میرے شیخ شاہد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب اللہ سامنے ہوگا، جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ جنت کی کوئی نعمت یاد ہی نہیں رہے گی. یہ سمجھیں گے نہیں کہ ہم جنت میں ہیں، اتنا سب بھول جائیں گے. جنت تو مخلوق ہے، کیا مخلوق کا مقابلہ خالق سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. خالق کی شان اور مخلوق کی شان. تو کہاں خیرت ہے، کہاں ہے نظام کار اس کا، یہ پوچھتی ہے تیری نرگس خمار آلود. تیرے جلووں کے آگے ہمت شرع بیان رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زبان رکھ دی. یہ سب چٹکی چٹکی باندھے ہیں، اللہ کو دیکھیں گے. فرمایا کہ جنت کا خیال بھی نہیں آئے گا کہ کہاں ہے. اللہ اللہ ہے، اللہ بے مثل بے ذات، اللہ کی ذات بے مثل ہے، غیر محدود ہے، جنت کا خالق ہے. لیلاؤں میں ذرا سا نمک رکھ دیا تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. تو اللہ کو دیکھنے کے بعد کیا حال ہوگا. حضرت فرما رہے دنیا کی عورتوں نے تھوڑا سا کیا ہے خوبصورتی رکھ دیا نا، کوئی خوبصورت تو لوگ پاگل ہو جاتے، اوئے ہوئے ایسے ایسے. اب یہ تھوڑا سا اللہ نے خوبصورتی رکھی، یہ تو دنیا کی چیزوں میں. تو آپ اندازہ کر اللہ کتنا خوبصورت ہوگا، اللہ کیسا ہوگا، کیسے لوگ پاگل ہوں گے اس پر. فرمایا کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں تو اللہ کے دیکھنے کے بعد کیا حال ہوگا. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں، یا مشکل مضمون ہے؟ بولو بھائی. اور عاشق کو تو کوئی یہ بات بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. رومانٹک مزاج والوں کو اپنے کو فدا کرنا بہت جلد سمجھ میں آ جاتا ہے. اب میرے پاس الفاظ نہیں رہے، اب میرے پاس لغت ختم ہو گئی. اللہ کی غیر محدود عظمتوں کو اختر فانی اور محدود لغتوں سے تعبیر کرنے سے قادر و معافی کا خواستگار ہے. اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے کسی کو محروم نہ فرمائے. اختر کو بھی، میرے دوستوں کو بھی، میرے اولاد کو بھی، ہم سب کو اولیاء صدیقین کے قطعی انتہا تک جلد پہنچا دیجیے. ہر لمحہ حیات اپنی ذات پاک پر فدا ہونے کا شرف ہمارے روحوں کو نصیب فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد. یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں میرے محترم دوستو، یہ اتنی عظیم نعمتیں ہیں. اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے. سمجھ نہیں ہے اس لیے ہم کیا ہے اللہ کرے کہ ہم ٹوٹا پھوٹا گرتے پڑتے اللہ کی طرف جاتے رہو. ضرور یہ جو مجلس ذکر ہے یہ اسی مقصد کے لیے کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی یاد تو آ جائے، اللہ کے نام سے محبت ہو جائے، اللہ کی یاد سے محبت ہو جائے. تو یہ ایک کام وہ اللہ پاک ایک جگہ میں لکھا ہے کہ اللہ پاک کو سب بندوں کا پتہ ہے کون حقیقی عاشق ہے، کون جو ہے حقیقی عاشق نہیں ہے. لیکن عاشقوں کا انداز اختیار کرتے اللہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. ہم حقیقی عاشق نہیں ہے لیکن عاشقوں کے بتائے ہوئے اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ دل میں محبت تو نہیں ہے، کم ہے، لیکن وہ محبت والوں کی طرح لفظ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ فرماتے اس کو بھی میں اپنا بناتا ہوں، حقیقی عشق اس کو بھی دے دیتا ہوں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. 3 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے اس سال ثواب. لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 الله
إلا الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على دعا فرما الله. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما يليق بشانك يا الله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ألف لام ميم الله لا إله إلا الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم واستسقى الغمام بوجه الكريم واسم الله العظيم الذي إذا دعي بأجاب إذا سئل بأعطى. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يا خالق يا باري يا مصور يا عفو يا كريم يا حميد يا مجيد يا فعال لما يريد يا حنان يا منان يا بديع الرجاء يا ذو الجلال والإكرام. يا عفو يا كريم يا ودود يا رؤوف يا شكور يا قابض يا باسط يا رشيد يا صبور يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أنت ربنا الرحمن ونحن عبادك العصون فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار. يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألكم موجبات رحمتك وعزائك ومغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيت ولا دين إلا قضيت ولا كربا إلا نفست ولا ضرا إلا كشفت ولا حاجة إلا قدر من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت وسرت يا أرحم الراحمين. یا اللہ اپنی ذرائع رحمت سے سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے غفلتوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کو یا اللہ غفلتوں سے پاک و صاف کر دے. یا اللہ تیرے یاد کی توفیق عطا فرما، تیرے یاد کی حلاوت نصیب فرما دے. یا اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، تقوی کی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے، ہم سب کے لیے آسان و محبوب فرما دے. گناہوں کی زندگی سے نفرت عطا فرما، گناہوں سے دوری نصیب فرما دے. گناہوں سے اللہ ہمیں دور کر دے، اپنے فضل سے دور فرما. جتنے گناہ کر چکے معاف فرما دے. یا اللہ سچی توبہ نصیب فرما دے. یا اللہ سچی رجوع نصیب فرما دے. سب کی جائز حاجات پوری فرما. ان سب کے مجمع اللہ اس مجمع کو قبول فرما. اپنے ذکر کی توفیق آپ نے دی اس کو قبول بھی فرما دیجیے. اس کے برکت سے ہمارے دلوں کی اصلاح فرما. خود بینی، حب جاہ، حب مال، یا اللہ خشاوت پرستی سے محفوظ فرما. اے اللہ غیبتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ شراب پوری سے محفوظ فرما، دروغگوئی سے محفوظ فرما. اے اللہ جتنے بھی گناہ ہیں جو تجھے ناراض کرنے والی چیزیں اس سے ہمیں دور ہی کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے. اپنے تعلق خاص نصیب فرما دے، اپنی محبت خاص نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی یاداشت نصیب فرما، اپنی وہ محبت عطا فرما دے. یا اللہ جو آپ نے حکم دیا ہے اللہ ہمیں اس کے حصول کی توفیق عطا فرما. ہم اس قابل تو نہیں ہے، گندے ہیں اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے. آپ کرم فرما دے، اپنے ذکر کی بدولت ہمیں پاک و صاف کر دے. اللہ اپنی تعلق خاص نصیب فرما. سب کے گھروں میں خیر برکتیں نازل فرما. سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما. جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں، کسی کی ماں بیمار
بیمار ہے, کسی کے والدین بیمار ہیں, بھی بچے بیمار ہیں, بہن بھائی تعلق میں, اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ شفا کو نصیب فرما دے, بیماری کو دور فرما دے, جو مشکل میں پھنسے ہیں اپنی مشکلات آسان فرما, جو گھروں میں ناچاکیاں خوشیوں سے مبدل فرما, جن کے رشتے نے خیر برکت عافیت کے رشتے نصیب فرما, جن کے رشتے آپس میں ناچاکیاں خوشیوں سے مبدل فرما, سمجھ نصیب فرما, ظالم بیویوں کو ہدایت نصیب فرما, اپنے شوہروں کی قدرداری نصیب کر دے, ظالم شوہروں کو بھی ہدایت نصیب فرما, جو نیک بیویاں ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, اے اللہ پردے والے عفت والی زندگی نصیب فرما, اے اللہ اپنے امتحانات نہ فرما, خیر برکت کی بارشیں نصیب فرما, جتنی بیماریاں اپنے کرم سے دور فرما دے, اے اللہ خوشحالی کو اللہ مبدل کر دے, یا اللہ اپنے کرم سے اپنے رحم سے, اے اللہ ہم گنہگار ہیں, ہمارے پاس کوئی نیک اعمال نہیں سوائے گناہوں کے, لیکن تیرے کریم نبی نے فرمایا اللہ سے مانگو جو کچھ مانگتے, اللہ ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں, یا اللہ تیری رحمت کی بارشیں چاہتے ہیں, پوری امت پہ رحم فرما دے, کرم فرما دے, رحم فرما, اے اللہ ہر قدم پہ دستگیری فرما دے, نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما, سب کی جولیوں کا خیر سے بربر کے عطا فرما, ہر شر و فتنے سے محفوظ معمون فرما, سب پہ کرم فرما, ہمارے گھر والوں پہ کرم فرما, ہمارے والدین محترمین جو جا چکے دنیا سے, ہمارے حضرت آقا جس کی جو بھی والدین قریب جا چکے سب کی قبروں کو منور فرما دے, عذاب قبر سے نجات دے دے, جتنے زندہ ہے سب کو صحت عافیت تقوی و دین والی زندگی نصیب فرما, اے اللہ جب جانے کا وقت ہو تو تیرے عشق محبت ہماری زبان پر ہو اور تیرے کلمہ زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما, بے ایمانی کی موت ان سب کی حفاظت فرما, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ.